جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے، روئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے۔ ہائے باد رسول زارا پر کیسا غربت کا وقت آیا ہے، سارا دربار مسکرایا ہے، روئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے۔ جیسے جیسے بطول روتی تھیں، کہے ان کے بڑھتے جاتے تھے، ساتھ جن کو بطول لائی تھیں، اشک دونوں گواہ بہاتے تھے، سب تھے مصروف مسکرانے میں، نہ کسی کو بھی ترس آیا ہے، سارا دربار مسکرایا ہے، روئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے۔ تیرے منبر پہ بیٹھے غاصب کو تیری تحریر بھی دکھائی ہے، کر کے ٹکڑے لائن نے بابا بھارے دربار میں اڑائی ہے، پاک تحریر کو ہے ٹکڑوں میں نے دربار سے اٹھایا ہے، سارا دربار مسکرایا ہے، روئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے۔ میں تو وہ ہوں کہ یا رسول اللہ جس کی تعظیم آپ کرتے تھے، نام لینا ہو جب میرا بابا آپ پہلے درود پڑھتے تھے، کیا بتاؤں کہ مجھ پہ کیا گزری اس نے تو کہہ کے جب بلایا ہے، سارا دربار مسکرایا ہے، روئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا، اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شہزادی کونین سے دعائے توسل کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، جن کو یاد ہو میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے. یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. ظاہر سی بات ہے کہ آج ہم سب یہاں پر اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ شہزادی کونین مادر حسنین ام السبتین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام ہیں، اور یہ بیوی ہیں جو اپنے بابا کے بعد اس دنیا میں مختلف روایات ہیں. ایک روایت کے مطابق 75 دن زندہ رہ سکی، 75 days. اور اس روایت کے اعتبار سے ممکن ہے یہ آج کا دن ہو، ممکن ہے کل آنے والا دن ہو، ممکن ہے جو کل گزرا وہ دن ہو. اس لیے کہ جب پیغمبر اکرم اس دنیا سے رخصت ہوئے 28 صفر کو، تو اب جو بڑے بچے ہیں وہ سمجھ پائیں گے، چھوٹے بچے یاد کریں انشاءاللہ، بعد میں سمجھ میں آئے گی ان کو. تو پہلا چاند جو نظر آیا، پہلا مہینہ جو آیا وہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، اس کے بعد ربیع الثانی کا مہینہ آیا، اس کے بعد جمادی الاولیٰ کا مہینہ آیا. 3 چاند نظر آئے.
تو اگر تینوں چاند 29 دن پر ہی نظر آ گئے تھے تو 75 دن کافی دیر سے بنیں گے. اگر تینوں چاند جو ہے وہ 30 والے نظر آئے تھے تو 3 دن پہلے بن جائیں گے 75 دن. اسی اعتبار سے 12, 13 اور 14 جمادی الاول تینوں دن کو شہادت کے ایام کہا جاتا ہے. ممکن ہے 12 جمادی الاولیٰ ہو, ممکن ہے 13 جمادی الاولیٰ ہو, ممکن ہے 14 جمادی الاولیٰ. اسی اعتبار سے آج یہاں پر ہم بی بی کا غم منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. آپ لوگ جلوس اذان میں شرکت کریں گے, ماتم داری کریں گے, پرسہ داری کریں گے. زمانے کے امام کو ان کی جدہ جناب فاطمہ زہرا کا پرسہ پیش کریں گے انشاءاللہ. کچھ باتیں میں آپ کے سامنے کروں گا جناب زہرا کے بارے میں, لیکن عادت کے مطابق ایک فقہی مسئلہ آپ کو پہلے بتاؤں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے. ایک صلوات پڑھ دیں بآواز بلند محمد و آل محمد پر. آج جو مسئلہ بتا رہا ہوں وہ بڑا سادہ سا مسئلہ ہے. وضو سے حوالے سے مسئلہ بتا رہا ہوں میں. ظاہر سی بات ہے جو سینئر اسٹوڈنٹس ہیں ان کے کام کا ہے. آپ لوگوں کو سب کو وضو کرنا آتا ہے نا؟ کس کو نہیں آتا ہاتھ اٹھائیں. کس کو نہیں آتا وہ ہاتھ اٹھائیں. اچھا الحمدللہ کوئی نہیں جو ہاتھ اٹھائے, سب کو آتا ہے. جن کو نہیں آتا ان کو ان کی ٹیچر سکھا دیں گے, ٹھیک ہے؟ ابھی ٹیچر سے پوچھیں اس میں ان کو وضو کرنا نہیں آتا بتائیں. جن کو نہیں آتا ان کو ان کے اساتذہ سکھائیں گے, ٹھیک ہے جی. جن کو آتا ہے میں ان کے لیے ایک بات بتا رہا ہوں کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کو یقیناً آپ کے اساتذہ نے سکھایا ہوگا کہ آپ چہرے کو بھی 2 مرتبہ دھوئیں, سیدھے ہاتھ کو بھی 2 مرتبہ دھوئیں, اسی طرح الٹے ہاتھ کو بھی دھوئیں, رائٹ؟ 2 مرتبہ دھونے کا مطلب ایک مرتبہ اچھی طرح سے دھو لیں, اس کے بعد دوسری مرتبہ پانی ڈالیں گے وہ 2 بن جائے گا. پھر سیدھے ہاتھ کو 2 مرتبہ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ اچھی طرح سے جتنا پانی ڈالنا ہے ڈالیں, لیکن اس کے بعد جب ایک اور مرتبہ پانی ڈالیں گے تو 2 مرتبہ ہو جائے گا. تو آج جو بتا رہا ہوں وہ یہ بتا رہا ہوں کہ زیادہ ثواب اس بات کا ہے کہ جب الٹے ہاتھ کو دھوئیں تو صرف 1 مرتبہ دھوئیں, 2 مرتبہ نہ دھوئیں. کیا بتایا؟ جب الٹے ہاتھ کو دھوئیں تو 2 مرتبہ دھوئیں گے تو بھی باطل نہیں ہو جائے گا, وضو غلط نہیں ہو جائے گا. لیکن زیادہ ثواب اس بات کا ہے کہ جب الٹے ہاتھ کو دھوئیں تو 1 مرتبہ دھوئیں. یعنی آپ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ دوسری مرتبہ ہی پانی ڈالتے ہیں, اچھی طرح سے چاروں طرف پانی ڈال لیں, بس وہ 1 مرتبہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد دوسری مرتبہ واپس الگ سے پانی نہ ڈالیں الٹے ہاتھ کو دھوتے وقت. یہ آداب میں شامل ہے, مستحبات میں ہے, اور ایسا کرتے ہیں تو آپ کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ جو بالکل سینئرز ہیں, میٹرک کے 9th کے اسٹوڈنٹس ہیں, 8th کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو سمجھا رہا ہوں. وہ اس طرح سے کہ اس بات کا زیادہ ثواب ہے کہ جب مسح کریں تو اس طریقے سے کریں کہ جو واجب دھونے والی طری ہو. تو جب آپ چہرہ دھوتے ہیں تو آپ کے چہرے پر جب 2 مرتبہ دھوتے ہیں تو چہرے پر بھی وہ طری ہوتی ہے جو واجب وضو والی طری, مستحب والی طری ہوتی ہے, اس لیے کہ 2 مرتبہ دھویا آپ نے. جب آپ سیدھا ہاتھ دھوتے ہیں تو آپ کے سیدھے ہاتھ پر بھی وہ طری ہوتی ہے جو مستحب والی طری ہے, اس لیے کہ 2 مرتبہ دھویا ہے. الٹے ہاتھ کی کلائی تک بھی وہ والی طری ہے جو 2 مرتبہ والی ہے. لیکن جب آپ سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کو دھوتے ہیں 1 مرتبہ تو آپ کے پورے الٹے ہاتھ پر 1 مرتبہ والی طری ہوتی ہے, اور اس سیدھے ہاتھ پر بھی کون سی طری ہوتی ہے؟ 1 مرتبہ والی, اس لیے کہ آپ نے اس سے 1 مرتبہ دھویا ہوتا ہے اپنے الٹے ہاتھ کو. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دونوں ہاتھوں پر یعنی کوہنی سے لے کر کلائی تک تو 2 مرتبہ والی ہوتی ہے, لیکن سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر اور الٹے ہاتھ پر کون سی طری ہوتی ہے؟ واجب والی, 1 مرتبہ والی, اس لیے کہ آپ نے آخر میں سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کو 1 مرتبہ دھویا ہوتا ہے. تو پھر آپ کا سر کا مسح بھی واجب والی طری سے ہوتا ہے اور دونوں پیروں کا مسح بھی آپ کا واجب والی طری سے ہوتا ہے, تو آپ کا ثواب بڑھ جاتا ہے. لیکن اگر آپ الٹے ہاتھ کو 2 مرتبہ دھو لیں گے تو آپ کا وضو باطل نہیں ہوگا, غلط نہیں ہوگا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں. پروردگار نے ہمیں اس گھر میں پیدا کیا, اس گھرانے میں ہمیں بھیجا جہاں محمد و آل محمد کا ذکر ہوتا ہے, جہاں محمد و آل محمد کی محبت اور مودت رکھی جاتی ہے. بچپن سے ہمارے والدین, ہمارے ماں باپ ہم کو اہل بیت اطہار کا دین سکھاتے ہیں, ان کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھاتے ہیں, ان کی مودت ہمارے دلوں میں بٹھاتے ہیں. آج کا دن ہم کیوں جمع ہوئے یہاں پر؟
کیوں شہزادی کے ایام منائے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ وہ بیوی ہیں کہ جس کو جب سلام کیا ہے مولا نے، جب زیارت کے الفاظ ہم کو بتائے تو ان الفاظ میں ایک لفظ لکھا آیا السلام علیک ایتھا المظلومہ۔ کیا مطلب ہے مظلومہ؟ یعنی اے وہ اس بیوی پر سلام کہ جس بیوی پر ظلم کیا گیا۔ جب ہم کہتے ہیں السلام علیک ایتھا المظلومہ، یعنی وہ بیوی جس پر ظلم کیا گیا۔ السلام علیک ایتھا المغصوبہ، اے وہ بیوی جس کا حق غصب کیا گیا، یعنی جس کا حق غصب کرنا یعنی چھین لینا، جس کا حق چھین لیا گیا، جس سے اس کا حق چھین لیا گیا، جس پر ظلم کیا گیا۔ اور جب آپ تاریخ کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بیوی ہے یہ جناب زہرا کہ جو اپنے بابا کے جانے کے بعد اتنے مظالم ڈھائے گئے ان پر، اتنے ستم ڈھائے گئے، اتنا دکھی ہوئی کہ وہ 75 ڈیز کا مطلب بنتا ہے تقریباً 2.5 منتھ، اس لیے کہ ایک مہینے کے آپ سمپل 30 ڈیز کاؤنٹ کریں تو 2 مہینے کی 60 ڈیز ہو جائیں گے، دین 15 more days it will become 75۔ اور اگر بہت زیادہ ہم بات کریں تو 95 ڈیز، 95 ڈیز کا مطلب ہے 3 months and 5 days، بیکاز 3 مہینے کے 90 ڈیز بن جائیں گے پلس 5 اور، یعنی اپنے بابا کے جانے کے بعد she was not able to live more than 2.5 or 3 months almost around۔ and how old she was، کتنا زیادہ بڑی تھی؟ کیا 60-70 سال کی بوڑھی خاتون تھیں کہ بھئی 70 سال کی خاتون ہے، 80 سال کی خاتون ہے؟ اب دن آگت نہیں۔ when she died she was not more than 18 years old۔ بہت ہی ینگ ایج میں جناب زہرا بہت ہی کم سنی کے عالم میں بی بی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو کیا بیمار ہو گئی تھی؟ کوئی خدا نخواستہ نہیں، جب تک بابا زندہ تھے، جب شہزادی کوئی بیمار بھی نہیں تھی، بڑے مزے سے گھر کے سارے کام کرتی تھیں، جو کرنا جاتی تھیں۔ ایسا کیا ہوا ان 75 دنوں کے اندر؟ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے بڑا ظلم، ابھی بڑے بچے ان باتوں کو نسبتاً جلدی سمجھیں گے، اور ان باتوں کو آپ یاد رکھیں، ان باتوں کو آپ سیکھیں، ان باتوں کو آپ سمجھیں۔ یہ باتیں ہر جگہ نہ کھل کر بولی جا سکتی ہیں، نہ بتائی جا سکتی ہیں، نہ سمجھائی جا سکتی ہیں، لیکن یہ وہ باتیں ہیں کہ جس کا جاننا ہمارے ایک ایک بچے کے لیے ضروری ہے۔ یعنی اگر آج ہم اس اسکول میں پڑھ رہے ہیں جس کا نام گرین آئی لینڈ ہے، تو یہ اسی لیے ہے کہ آپ کو یہ حقائق، یہ باتیں، یہ سچائیاں آپ کو بتائی جا سکیں۔ شہزادی کونین کی نگاہوں میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے اس دنیا سے جانے کے بعد پیغمبر اکرم کے، وہ یہ ہے کہ فاطمہ زہرا دیکھ رہی ہیں کہ میرے بابا کے جانے کے بعد جو حقدار تھا اس مسند پر، اس تخت پر بیٹھنے کا، کہ جس کو میرے بابا معین کر کے گئے تھے علی ابن ابی طالب، ان سے ان کا حق چھین لیا گیا اور خلافت کی کرسی پر کسی اور کو بٹھا دیا گیا۔ شہزادی سب کچھ برداشت کر سکتی ہیں، یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ علی ابن ابی طالب کا حق ان سے چھین لیا جائے۔ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے حدیثی قصہ سنی، جب اس مجلس کا باقاعدہ آغاز ہوا یہاں پر حدیثی قصہ کی تلاوت کی گئی۔ حدیث قصہ کیا حدیث ہے جو شہزادی نے پوری تفصیل سے کے ساتھ خود بتائی ہے؟ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حدیث قصہ کی جو روایت کی وہ کس نے کی ہے؟ جناب فاطمہ زہرا نے کی، ان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ پھر بی بی نے کہانی بتائی، بی بی نے ساری داستان بتائی کہ میں گھر میں بیٹھی تھی، میرے بابا آئے، عربی زبان میں پڑھی گئی آپ کے سامنے، کبھی اس کا انشاءاللہ میں آپ سے بچوں سے ٹیچر سے کہوں گا کہ ترجمہ بھی سنائے اس پوری حدیث قصہ کا کہ ہم کیا پڑھتے ہیں حدیث قصہ میں۔ میرے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، میرے بابا آئے، سلام علیکم سلام، وہ میرے بابا نے کہا کہ بیٹا مجھے کمزوری محسوس ہو رہی ہے، آپ مجھے چادر لا کے دیں۔ میں نے شہزادی نے فرماتی میں نے بابا کو آ کے چادر اڑائی۔ کون سی چادر تھی؟ یمن کی چادر تھی۔ قصہ یعنی چادر، حدیث قصہ یعنی چادر والی کہانی، چادر کی حدیث۔ میں نے بابا کو چادر اڑا دی، یمن کی وہ بنی، یعنی اس زمانے میں شہزادی کہاں رہتی تھی؟ مدینہ منورہ میں۔ یہ چادریں کہاں سے آتی تھی؟ امپورٹ ہوتی تھی یمن سے، کاروبار تھا جناب ابو طالب کا، بڑی پسند تھی اہل بیت کو یہ چادر۔ وہ چادر اڑائی، جب میں نے بابا کو چادر اڑا دی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے بابا کا چہرہ جو ہے وہ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ، یعنی جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے، 14ویں کی رات کا چاند چمکتا ہے، بہت خوبصورت چاند تھا۔ بہرحال کچھ دیر گزری، میرا ایک بیٹا آیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام،
یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے نور نظر، تم پر بھی میرا سلام شہزادی۔ ایک ایک بچہ گھر میں آتا ہے سلام۔ اچھا، حدیث کے ساتھ ایک بہت بڑا میسیج ہے آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے، کہ جب بھی امام حسن و حسین چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 6 سال 7 سال کے، جب گھر میں آتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے ماں کو سلام کرتے تھے۔ آج ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں، امام حسن کے ماننے والے ہیں، تو ہماری ذمہ داری بھی ہے، ہم کو یہ سیکھنا ہے کہ ہم جب گھر میں جائیں تو سب سے پہلے کیا کریں؟ ماں کو سلام کریں، ماں کے ہاتھ چومیں۔ جب گھر سے نکلتے ہیں، اسکول میں آتے ہیں، تو آخری کام کیا کریں؟ ماں کو سلام کریں، ماں کے ہاتھ چومیں، اس کے بعد آئے۔ آپ کی زندگی میں برکت آئے گی۔ کیا آئے گی؟ آپ کی زندگی میں برکت آئے گی، آپ کی زندگی میں پروردگار کی طرف سے نعمتیں آئیں گی۔ جب بھی گھر سے نکلیں، آخری کام ماں کو سلام کر کے نکلیں، ماں کا ہاتھ چوم کے نکلیں۔ جب بھی گھر میں جائے سب سے پہلے ماں کو سلام کریں، ماں کے ہاتھ چومیں۔ امام حسن و حسین آئے، ماں کو سلام کیا، جیسے ہی سلام کیا اس کے بعد امام حسن کہتے ہیں اماں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ نانا جان کی خوشبو آ رہی ہے، کہ نانا ہیں؟ فاطمہ فرماتی ہاں بیٹا نانا ہے۔ اب وہ آتے ہیں چادر کے پاس، بتا دیا اماں نے کہ جو ہے نانا چادر میں۔ اب ایسے نہیں ہے کہ چادر میں، حالانکہ امام حسن حسین کو اجازت تھی، روایتوں کے اندر ہے یہ وہ بچے تھے کہ جن کو آج تک اللہ کے رسول نے کبھی پابندی نہیں لگائی تھی کہ تم نوک کیے بغیر میرے پاس نہیں آ سکتے ہو۔ اللہ کے رسول کے حجرے میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ حسن حسین جب چاہتے تھے دروازہ کھولتے تھے، چلے جاتے تھے، لیکن ادب کرتے تھے، نہیں جاتے تھے بغیر اجازت کے۔ چادر کے پاس بھی آئے تو بغیر اجازت کے نہیں گھس گئے۔ حدیث قصہ پوری ہم کو بتاتی ہے۔ چادر کے پاس آئے، پہلے سلام کیا، نانا جان السلام علیکم۔ نانا نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ نانا اجازت دیتے ہیں؟ اتأذن لی ان ادخل معک تحت الکساء؟ نانا جان اجازت دیتے ہیں کہ میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ ادب سکھایا حدیث قصہ نے ہم کو کہ جب بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو چاہے وہ جتنا بھی پیار کرتے ہوں، چاہے وہ جتنا بھی شفقت سے پیش آتے ہوں، لیکن بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا ادب کریں۔ نانا نے اجازت دی، امام حسن گئے، پھر امام حسین آئے، ماں کو سلام کیا، سب کچھ سمجھانا یہ ہے۔ یہاں تک آنے کے بعد جب مولا کائنات گھر میں تشریف لائے، پہلے پیغمبر اکرم آئے، پھر امام حسن آئے، پھر امام حسین آئے، اس کے بعد کون آیا؟ چوتھے نمبر پر مولا کائنات آئے۔ جب مولا کائنات گھر میں آئے تو انہوں نے بھی سلام کیا، السلام علیکم یا بنت رسول اللہ۔ اس وقت شہزادی نے جواب میں کیا کہا تھا؟ حدیث کے ساتھ کے اندر بڑا خوبصورت جملہ ہے، یاد ہے کسی کو جواب جو شہزادی نے جواب میں کہا ہے؟ وعلیک السلام یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین، یعنی فاطمہ زہرا اپنے بابا کے ہوتے ہوئے ابھی پیغمبر دنیا سے رخصت نہیں ہوئے ہیں، لیکن جانتی ہیں میرا شوہر کون ہے، یہ علی کون ہے، یہ حسن حسین کا بابا کون ہے۔ یا علی کہہ کر جواب نہیں دیتی ہیں، حالانکہ یا علی کہہ سکتی ہیں، فرماتی یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین آپ پر میرا سلام۔ شہزادی جانتے ہیں امیر المؤمنین کون ہے، یہ حق کس کا ہے۔ وہ بی بی جو اپنے بابا کے ہوتے ہوئے مولا کائنات کو امیر المؤمنین کہہ کر سلام کرتی تھی، کیسے برداشت کریں کہ بابا کے جانے کے بعد علی بن ابی طالب کا حق چھین لیا جائے اور امیر المؤمنین کہہ کر کسی اور کو سلام کیا جائے؟ زہرا برداشت نہیں کر سکتی۔ اب ہوا کیا اس کے اندر؟ ہوا یہ کہ ایک بہت بڑا زمین کا ٹکڑا ہے، زمین کا ٹکڑا سے مراد یعنی ایک بہت بڑا لینڈ پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی میں جناب فاطمہ کو گفٹ کر دیا تھا۔ ایک بہت بڑی پراپرٹی پیغمبر اکرم نے شہزادی کونین کو گفٹ کر دی تھی۔ اس پراپرٹی کا نام کیا تھا؟ اس پراپرٹی کا نام تھا فتق۔ ایکچولی اس پراپرٹی کا نام فتق نہیں تھا، وہ پراپرٹی جس علاقے میں تھی، جس شہر میں تھی یا جس قریے میں تھی، اس جگہ کا نام تھا فتق۔ جسے مثال کے طور پر آج ہمارے پاس بحریہ ٹاؤن آپ نے سنا ہوگا، ملیر ٹاؤن مثال کے طور پر، تو اس طرح سے ایک بہت بڑی پراپرٹی تھی خیبر کے پاس، مدینہ منورہ سے 70-80 کلومیٹرز دور، بہت بڑی لینڈ تھی، بہت بڑی پراپرٹی تھی۔ پیغمبر کو ملی تھی اور پیغمبر نے وہ لینڈ کس کو گفٹ کی تھی؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو کہا تھا کہ یہ بی بی تمہارا حصہ ہے، قرآن کی آیت نازل ہوئی وآتت القربى حقہ۔ مولا کائنات کے حق پر قبضہ کرنے کے بعد ظالموں نے، ان دشمنوں نے کیا کیا؟ فتق کی پراپرٹی پر بھی قبضہ کر لیا۔ جناب زہرا کے جو ملازم تھے، جو نوکر تھے، جو غلام تھے، جو وہاں کام کرتے تھے، ان سب کو وہاں سے نکال دیا گیا، اور جا کر گورنمنٹ جو اس دور میں خلافت بنی تھی، انہوں نے سارا کا سارا زمین پہ جا کے قبضہ کر لیا۔ شہزادی برداشت نہیں کر سکیں۔ اچھا، زمین کی شہزادی کی نگاہوں میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب آپ شہزادی کی سخاوت کے قصے سنتے، جب آپ اہل بیت اطہار کے کرم کے قصے سنتے،
جب آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اہل بیت اطہار پیغمبر اکرم مانگنے والوں کو کس طرح سے دے دیا کرتے تھے، مولا کائنات کے پاس جب دولت آتی تھی تو کس طرح سے بانٹ دیا کرتے تھے۔ ابھی ایک کلام جو ہے وہ میر سجاد صاحب نے پڑھا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، خیبر کا کلام پڑھا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہے، خیبر ہے نا، بڑا خوبصورت کلام ہے۔ تو اس کلام کے آخر میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو خیبر کس کا علاقہ تھا؟ یہودیوں کا علاقہ تھا، اور اس زمانے میں یہودی بہت مالدار تھے۔ تو جب خیبر کے یہودیوں نے پیغمبر کے ساتھ وعدے کی مخالفت کی، بغاوتیں کی، نقصانات پہنچائے، تو آخر پیغمبر نے اپنی فوج کے ساتھ ان پر حملہ کیا۔ بہرحال خیبر کا واقعہ مجھے اس وقت نہیں سنانا۔ جب وہ حملے میں کامیاب ہو گئے، کئی سارے دن تک جب مسلمان جاتے رہے، لڑتے رہے، لیکن جو ہے وہ کوئی بھی جیت نہ سکا، تو پیغمبر نے آخر میں فرمایا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، خدا اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، خدا اور رسول سے محبت کرتے ہوں گے، اور وہ اس وقت تک پلٹ کر نہیں آئے گا جب تک جو ہے وہ خدا اس کے ہاتھوں پر فتح نہیں دے دے گا۔ اچھا، بڑی خوبصورت بات ہے، ابھی مولا کائنات جنگ خیبر میں گئے ہی نہیں تھے، کچھ وجوہات کی وجہ پر مولا کائنات کی طبیعت ناساز تھی، وہ مدینہ میں تھے، سب خوش ہو گئے کہ آج یہ والی جنگ ہم ہی جیتیں گے، اس لیے کہ جو ہے وہ خیبر میں تو علی ابن ابی طالب آئی نہیں ہے، 40 دن ہو گئے تھے۔ تو اس وقت جناب علی جو ہے وہ پیغمبر اکرم نے نعت علی پڑھی، نعت جناب جبریل نازل ہوئے اور فرمایا کہ اے حبیب خدا، آپ بلائے علی کو، نعت علی مظہر العجائب تجتعون لک فی النوائب کاللہم من وغم سینجلی بے ولایتک یا علی یا علی یا علی، درمیان میں وہ الفاظ بھی ہیں بے جبروتک یا اللہ، بے نبوتک یا محمد، بے ولایتک یا علی یا علی۔ مولا کائنات تشریف لائے، کس طرح سے پہنچے؟ خیر، جب خیبر فتح ہو گیا تو اتنا مال تھا جس کی انتہا نہیں۔ وہ سارا کا سارا مال جب مسلمانوں میں تقسیم ہوا تو جو برسوں سے مسلمان غریب تھے، جن کے پاس بہت کم پیسے ہوتے تھے، کھانے پینے کے نہیں ہوتے تھے، وہ مالدار ہو گئے۔ ان کے گھروں میں جو ہے وہ زبردست لباس اور زبردست کھانے۔ اس دن بھی جب علی بن ابی طالب لوٹ کر واپس آئے گھر میں، تو جو مدینہ کے غریب تھے، جو مدینہ کے فقیر تھے، جو اس جنگ میں نہیں گئے تھے، جن کو مال میں سے حصہ نہیں ملا تھا، مولا کائنات وہ سارا کا سارا مال بانٹتے واپس آئے۔ اور جب گھر میں واپس پہنچے، جناب زہرا نے کہا یا علی مال غنیمت، فرمایا زہرا میں کیا کروں، راستے میں جو غریب ملتے گئے علی ان کو بانٹتا گیا۔ اس گھرانے کے دل میں مال دنیا کی محبت تھی ہی نہیں، تو جنہوں نے صرف بانٹنا سیکھا ہو، جنہوں نے صرف دینا سیکھا ہو، اس زمین کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ بیوی اس زمین کی خاطر جو ہے وہ گھر سے باہر نکلے، لڑنے کے لیے جائے۔ لیکن شہزادی بتانا چاہتی تھی کہ یہ جو مال چھینا گیا ہے، اصل میں مال کی بات نہیں ہے، اصل میں تم نے حق غصب کیا ہے، کسی کا حق چھینا ہے۔ لہٰذا بیوی گھر سے باہر نکلتی ہیں۔ اچھا، یہ جو گھر سے باہر نکلتی ہیں، تاریخ ہے، بڑی عجیب و غریب تاریخ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کو شیعہ علماء نے بھی لکھا ہے، اہل سنت کے علماء نے بھی لکھا ہے، کچھ کسی اور طرح سے بات کرتے ہیں، کچھ کسی اور طرح سے بات کرتے ہیں۔ جب پیغمبر اکرم دنیا سے رخصت ہو گئے، جب سقیفہ بنو ساعدہ میں خلافت کے معاملات نپٹا دیے گئے، تو امیر کائنات بیعت کرنے کو تیار نہیں ہو رہے تھے۔ امیر کائنات حضرت علیہ السلام نہیں کہہ رہے تھے میں بیعت نہیں کروں گا، گھر کے اندر محصور تھے، اور صرف علی بن ابی طالب نہیں تھے، اور اصحاب بھی مولا کائنات کے گھر میں تھے۔ مسلمان آئے دروازے پر، اور انہوں نے جناب زہرا کے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ علی کو باہر نکالو۔ جناب زہرا دروازے پر آئی، فرمایا کہ نہیں، ہم علی کو نہیں آنے دیں گے باہر، ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ جب ایسا ہوا تو مسلمانوں نے ضد کی کہ نہیں، کچھ بھی ہو آپ کو گھر سے باہر نکالنا پڑے گا۔ جناب زہرا نے فرمایا ہم نہیں نکالیں گے، دروازہ نہیں کھولیں گے۔ تو باہر سے آواز آئی کہ اگر آپ نے دروازہ نہیں کھولا تو ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے، اس گھر کو جلا دیں گے۔ شہزادی نے کہا تمہیں معلوم ہے اس گھر کے اندر کون ہے؟ یعنی شاید بتلانا چاہ رہی تھی کہ دیکھو اس گھر میں رسول کی بیٹی ہے، تم اس دروازے پر آ کر بات کر رہے ہو کہ جس دروازے کا احترام یہ ہے، جس دروازے کا ادب یہ ہے، بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے مورخین نے یہ لکھا ہے۔ میں گویا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جناب زہرا کیا کہنا چاہ رہی تھی، کہ پیغمبر اکرم اپنی زندگی کے آخری ایام میں تقریباً بعض روایتوں کے مطابق 6 مہینے، بعض کے مطابق 9 مہینے۔ اچھا، یہ بھی کیوں ہے 6 مہینے 9 مہینے؟ مدینے والے تو عادی تھے ان چیزوں کے، کچھ مسافر آئے، وہ کہتے ہیں یار میں سفر کیا میں نے، اور مدینہ میں مجھے 9 مہینے رہنا پڑا، میں نے 9 مہینے تک ایک ہی منظر دیکھا روزانہ۔ رسول اکرم فجر کی نماز پڑھتے تھے، جب گھر پہ جاتے تھے واپس فجر کے بعد
جناب زہرا کے دروازے پر کھڑے ہوتے تھے، سلام کرتے تھے، ایک جملہ کہہ کر سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یا اہل بیت النبوہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آیت نازل ہو چکی تھی مباہلہ کے میدان میں، اور اس آیت کے مطابق کیا تھا؟ وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ۔ اور اس سے پہلے ایک اور آیت نازل ہوئی تھی، آیت تطہیر، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ۔ پیغمبر بتاتے تھے دنیا کو، جس اہل بیت کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اہل بیت کون ہے؟ وہ کوئی اور گھرانہ نہیں تھا، وہ فاطمہ زہرا کا گھرانہ تھا۔ تو آ کر سناتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ۔ ہمارے پاس جو تاریخ بتاتی ہے کہ جب پیغمبر دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو پیغمبر کا سر جو ہے وہ فاطمہ زہرا کی گود میں تھا۔ کچھ دیر کے لیے پیغمبر غشی کے عالم میں تھے۔ غشی کے عالم کا مطلب وہ کیفیت کہ جہاں انسان اپنے جو ہے وہ نیند میں بھی نہیں ہے اور غنودگی کے عالم میں، سخت تکلیف کے عالم میں۔ تو اس وقت، اور جب آخری وقت تھا پیغمبر اکرم کا، کئی سارے اس طرح کے واقعات ہیں، اس لیے کہ ایک دن نہیں گزری کیفیت، چند دن آخر پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے۔ جو آخری دن کی روایت ہے وہ یہ ہے کہ فاطمہ زہرا کی گود میں سر تھا۔ کسی نے آ کے دق الباب کیا، شہزادی نے جواب دیا کہ بھائی میرے بابا اس وقت آرام کر رہے ہیں، ابھی بات نہیں کر پائیں گے، اے آنے والے تو واپس چلا جا۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ دق الباب کیا، زور سے دق الباب کیا، شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو پیغمبر کے چہرے پر گرے، پیغمبر نے آنکھیں کھولی، فاطمہ زہرا کو روتے ہوئے دیکھا، کہنے لگی بی بی ابھی تو تیرا بابا زندہ ہے، ابھی تو کیوں رو رہی ہے؟ تڑپ کر فاطمہ زہرا فرماتی بابا پتہ نہیں کون ہے آنے والا، میں مسلسل اصرار کر رہی ہوں کہ تو واپس چلا جائے، نہیں رک رہا۔ پیغمبر نے اس کو فرمایا تھا کہ یہ اس در کی عزت ہے کہ وہ آنے والا رک گیا ہے، ورنہ جو آیا ہے، پیغمبر جانتے تھے پہلے میں نبوت سے کہ کون آئے، حضرت ملک الموت آئے تھے، پیغمبر کی روح قبض کرنے آئے تھے۔ کہا کہ بی بی اجازت دے دے، ورنہ یہ رکتا نہیں ہے کسی کے کہنے پر، یہ اپنے وقت پر آتا ہے، اپنے کام کرتا ہے۔ جناب زہرا جانتی تھی یہ دروازہ وہ دروازہ ہے جس پر ملک الموت آ کر بھی رک گیا تھا، خدا کا نمائندہ آ کر بھی رک گیا تھا، اجازت کے بغیر اندر نہیں آیا تھا۔ یہ وہ دروازہ ہے کہ جس پر پیغمبر اکرم آ کر سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ وہ گھرانہ، وہ بیت جس کی عزت یہ تھی، ایک قصہ آپ کو سناؤ، عجیب ہے، بہت سارے واقعات ہیں۔ مولا کائنات ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، سلمان آئے، سلمان منا اہل البیت، بہت عزت ہے جناب سلمان فارسی کی۔ سلمان آئے تو آنکھوں میں آنسو تھے، پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے محراب میں، مولا کائنات بیٹھے تھے مسجد کے اندر، جناب سلمان گھر میں سلام کرتے ہوئے آئے تو آنکھوں میں آنسو، جناب سلمان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ پیغمبر نے دیکھا سلمان کیا بات ہے، علی نے دیکھا سلمان کیا بات ہے، سلمان کہنے لگے یا رسول اللہ میں کیا بتاؤں، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات دیکھے، بڑے بڑے بادشاہوں کا انداز دیکھا، ان کے گھروں میں جو ہے وہ ریشم کے پردے ہوتے ہیں، غلاموں کی فوج ہوتی ہے کام کرنے والی، کنیزوں کی جو ہے بڑی تعداد ہوتی ہے کام کرنے والی، اور کائنات کے بادشاہ کی بیٹی، کائنات کے سربراہ کی بیٹی، رسول خدا کی بیٹی گھر میں اس طرح سے کام کرتی۔ میں نے دیکھا کہ شہزادی جو ہے چکی چلا رہی ہے۔ اچھا چکی چلانا یعنی پتھر کے دو باٹ جس میں گندم کو پیسا جاتا ہے تاکہ آٹا بنے، وہ آج کل ہمارے گھروں میں نہیں ہوتا، اب انڈسٹری لگ گئی تو یہ آٹا باہر پیس کے آتا ہے، ورنہ اس کو گھر کے اندر جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا تھا پتھر کے اس پاٹ کو ہلانا۔ کبھی آپ لوگ میوزیم وغیرہ میں جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گی، کبھی آپ دیکھیں گے اس طرح کی چیزیں۔ تو اس پتھر کو چلاتے چلاتے جناب زہرا کا ہاتھ بھی زخمی ہو گیا تھا، اور اس ہاتھ سے بعض اوقات زخم پڑ گئے تھے، خون رستا تھا۔ کہ میں نے دیکھا کہ جو ہے وہ شہزادی کے ہاتھ میں خون ہے، ایک طرف حسین جو ہے رو رہے، شہزادی پریشان ہے، حسین کو سنبھالیں کہ چکی چلائیں۔ لہٰذا اب میں یہ منظر دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجھے برداشت نہیں ہو رہا۔ یہ ساری باتیں سن رہے تھے پیغمبر اکرم، مولا کائنات اتنا پیار کرتے تھے جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے کہ باتیں سن کر برداشت نہیں کر سکے، فوراً کھڑے ہوئے اور سب دوڑتے ہوئے گویا گھر کے اندر آئے کہ میں جناب زہرا کو سپورٹ کروں، تھوڑا سا کام کروں۔ میں بہت مختصر کر کے سنا رہا ہوں یہ واقعہ، ورنہ تھوڑا سا اور چلانی ہے۔ جب گھر میں آئے اور کچھ دیر کے بعد، اب یہ سلمان اور پیغمبر اکرم باتیں کر رہے تھے، پیغمبر کی آنکھوں، امام علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، گھر میں آئے، کچھ ہی دیر کے بعد واپس آئے۔ اب مولا امیر جو ہے مسکرا رہے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ پیغمبر سلمان کی باتیں سن چکے تھے، اداس ہو چکے تھے، دل غمگین ہو گیا تھا۔ جب دوبارہ مولا کائنات آیا، کہا یا علی کیا باتیں مسکراتے واپس آ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں کیا بتاؤں، میں جب گیا تو تھکن کے مارے جب تک میں گھر میں پہنچا فاطمہ کی آنکھ لگ چکی تھی، بہت زیادہ تھکا ہوا ہوتا ہے انسان، آنکھ لگ چکی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ جو چکی ہے وہ ایسی ہی چل رہی تھی، حالانکہ وہ چلا نہیں رہا تھا لیکن چل رہی تھی اور آٹا پیسا جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ امام حسین کا جو جھولا تھا جس کو جناب زہرا جھلا رہی تھی وہ ایسے ہی جھلا رہا تھا، ایسا لگتا تھا کوئی جھلا رہا ہے۔ اب پیغمبر نے جملہ کہا، فرمایا علی تمہیں معلوم ہے
پروردگار کی طرف سے کچھ فرشتے مامور ہیں جن کا کام یہ ہے کہ وہ محمد و آل محمد کا گھر کا خیال رکھیں، اور جب بھی ہو سکے ان کو وہ فضیلت ملتی ہے کہ وہ ان کی خدمت کر سکیں۔ آج زہرا کی آنکھ لگ گئی تو فرشتے ہیں جو یہ جناب زہرا کا کام کر رہے ہیں۔ جناب زہرا کو ساری باتیں معلوم ہیں۔ جب جناب زہرا نے کہا تمہیں معلوم ہے یہ دروازہ کس کا ہے؟ تمہیں پتہ ہے دروازے کے پیچھے کون کھڑا ہوا ہے؟ اور ظالم نے آواز دی کوئی بھی ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے، ہم دروازے کو جلا دیں گے۔ یہ معاملات ہوئے۔ تاریخ نے اتنا لکھا ہے، لکڑیاں لائی گئیں باقاعدہ الگ سے، آگ لگائی گئی۔ مدینہ منورہ میں باقاعدہ آگ کا دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ سید مرتضیٰ عاملی نے کتاب لکھی ہے احراق بیت الفاطمہ۔ جب دروازہ جلنے لگا تو جو دروازے کی چوکھٹیں وہ کمزور ہو گئی۔ اکیلی شہزادی دروازے کے پیچھے کھڑی تھی۔ آنے والوں نے اس جلتے ہوئے دروازے کو دھکا دیا، دروازہ ٹوٹا اور جناب زہرا اس دروازے کے نیچے آ گئی۔ گر گئی۔ جلتا ہوا دروازہ پہلو سیدہ پر گرا، جناب محسن کی شہادت ہوئی۔ درد اتنا تھا، تکلیف اتنی تھی کہ شہزادی بے ہوش ہو گئی۔ شہزادی کو کچھ ہوش نہ رہا۔ مسلمان گھر میں داخل ہو گئے۔ کتابوں نے لکھا ہے امیر کائنات کے گلے میں رسی باندھ دی گئی۔ کتاب بتاتی ہے کہ بی بی ہوش میں آ گئی۔ اب ہوش میں آ گئی، دیکھا کہ امیر کائنات کو لے کر جانے تو تڑپ کر ایک جملہ کہا، چھوڑ دو علی بن ابی طالب کو۔ یعنی کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ شہزادی نے اس کو کہا ہو کہ ہائے میری پسلی ٹوٹ گئی، ہائے میرا محسن شہید ہو گیا، تم نے میرا دروازہ جلا دیا، تم نے مجھ پر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا۔ یعنی شہزادی جلتے ہوئے دروازے کو بھول گئی، اپنی ٹوٹی ہوئی پسلی کو بھول گئی، محسن کی شہادت کو بھول گئی، سارے غم بھول گئی۔ ایک ہی بات ہے، علی پر قربان ہے فاطمہ زہرا۔ تڑپ کر کہتی ہے علی کو چھوڑ دو ورنہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بد دعا کروں۔ یہ سارے مصائب تھے، یہ سارے غم تھے کہ جن کو بتانے کے لیے شہزادی جب فدق چھینا گیا تو دربار میں آ کر شہزادی نے احتجاج کیا، باقاعدہ پورا خطبہ کیا، جناب پروردگار کی حمد و ثنا کی، توحید سکھائی، نبوت سکھائی، قرآن سکھایا، دین سکھایا۔ اس خطبے میں شہزادی نے ساری بات کی، لیکن دربار میں آئی۔ بس میں جملہ کہوں گا، آسان نہیں ہے جناب فاطمہ زہرا کے مسائل پڑھنا، جناب زہرا کے مسائل سننا۔ آج جو ہم جمع ہوتے ہیں اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ ہم پرسہ دیں، اے حسن حسین ہمارا پرسہ قبول کریں، ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ہم آج اس لیے آتے ہیں کہ ہم پرسہ دیں، اے امیر کائنات ہمارا پرسہ قبول کریں، فاطمہ زہرا جیسی شریک حیات اس دنیا سے رخصت ہو گئی، ہمارا دل چاہتا ہے پرسہ دیں، اے امام زین العابدین، اے امام محمد باقر، اے امام جعفر صادق، اے امام موسیٰ کاظم، اے امام علی رضا، اے امام محمد تقی، اے امام علی النقی، اے امام حسن عسکری، اے صاحب الزمان ہمارا پرسہ قبول کریں۔ فاطمہ زہرا جیسی بیوی اور دادی کی شہادت ہے، یا رسول اللہ ہمارا پرسہ قبول کریں، آپ کی اکلوتی بیٹی آج اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ 75 دن یا 95 دن جس حالت میں رہی ہیں شہزادی، کتابوں نے عجیب جملے لکھے ہیں، مسلسل سر پر پٹی بندی رہتی تھی، شہزادی مکمل صحیح طرح سے کھڑے ہو کر چل بھی نہیں پاتی تھی، نمازیں پڑھتی تھی تو ایک ہاتھ سے قنوت پڑھنے کی یاد اٹھاتی تھی، ایک ہاتھ شہزادی کا اپنے پہلو پر پڑا رہتا تھا۔ لیکن آخری دن کے بارے میں عجیب روایت ہے، شہزادی بڑی حد تک ایسا لگا کہ اب بہتر ہو گئی ہے، گھر صاف کیا، بچوں کو نہلایا، بچوں کو بھیجا جاؤ بچوں نانا کی قبر میں جا کے سلام کر کے۔ مختلف انداز کی روایتیں۔ جب گھر میں واپس آئے نا بچے تو شہزادی فاطمہ زہرا اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ کنیز نے کہا تم پہلے کھانا کھا لو، اس کے بعد ہم ماں کے پاس جانا۔ بچوں نے کہا اے فضا کبھی آج تک ایسا ہوا ہے کہ ہم نے ماں کو چھوڑ کر کھانا کھایا؟ بچے گھر میں آتے اور جب دیکھا کہ ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی، بے اختیار اپنے آپ کو ماں کے جسد اطہر پر گرا دیا۔ 7 سال کا بیٹا حسن ہے،
تقریباً 6 سال کا سن حسین ابن علی کا ہے. اپنے باپ کو ماں کے جنازے پر گرایا. بیان الانواع نے جملہ لکھا ہے. امام حسن تڑپ تڑپ کر کہتے تھے یا اماں کلمینی قبل ان تفارق جسمی روحی بدنی. اماں حسن سے بات کر لو، تیرا حسن آیا ہے. اماں اس سے پہلے کہ میری روح میرے بدن سے نکل جائے. حسین پر یاد کرتے تھے اماں ہم سے بات کرو. علی نے کہا جا کر اپنے بابا کو خبر دو کہ تمہاری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی. روتے ہوئے بچے ایک مرتبہ گھر سے چلے، مسجد کے اندر آئے، پکارتے جاتے وہاں محمد وہاں زہرا. اصحاب سمجھتے تھے کیونکہ بھی 2-2.5 مہینے پہلے نانا کا انتقال ہوا ہے، نانا دنیا سے رخصت ہوئے. بچے بہت پیار کرتے نانا سے، تو اصحاب یہی سمجھے کہ نانا یاد آ گئے ہوں گے. اصحاب آگے بڑھے، بچوں کیا بات ہے، کیوں اس طرح سے رو رہے ہو، تمہیں نانا یاد آ گئے، تم نے نانا کی آبا دیکھ لی، نانا کا امامہ دیکھ لیا، نانا کا جانماز دیکھ لیا. ہوتا ہے نا کوئی چیز دیکھتے یاد آ جاتی ہے. تڑپ کر کہتے بچے نہیں ہے اصحاب رسول، ہمیں اس وقت نانا یاد نہیں ہے، اس وقت ہم اماں کو رو رہے، ہماری ماں کا سایہ ہمارے سر سے اٹھ گیا. اتنا سننا تھا. مولا کائنات جو بیٹھے ہوئے تھے محراب کے پاس، بے اختیار کھڑے ہوئے. علی زہرا کی شہادت کا خبر سنی، بے اختیار کھڑے ہوئے. لیکن ایک جملہ لکھا ہے بہار نے، جیسے ہی کھڑے ہوئے دوڑ کر آنا چاہتے تھے گھر کی طرف، ایک مرتبہ میرے مولا کے قدموں میں جان نہ رہی. علی ابن ابی طالب زمین پر گرے، پھر اٹھے اور اٹھ کر جناب زہرا کے پاس آئے. میں دل جا کر کہوں یا رسول یا علی، آپ جیسا انسان فاطمہ زہرا کی موت کو برداشت نہ کر سکا، اپنے مقام پر کھڑے ہوئے دوبارہ گر گئے. تو 3 جملہ کہتا ہوں، یہی جملہ شاید آخری جملہ ہے مصائب کا. 18 سال کی زہرا کے جنازے پر علی کا یہ حال دیکھا کہ علی کے قدموں میں جان نہ رہی. کربلا کے میدان میں 18 سال کے کڑیل جماعت کے بلانے پر حسین کا یہی حال دیکھا. جب اکبر نے پکارا السلام علیکہ یا ابتہ، بابا ہمارا آخری سلام قبول کرے، وہاں بھی مقتل نے یہی لکھا ہے حسین کے قدموں میں جان نہ رہی. آگے بڑھتے تھے، بار بار گر جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے. بعد میں مقتل لکھا ہے گٹھلیوں کے بل چلتے ہوئے علی اکبر کے سرانے پہنچے، پکارتے جاتے تھے علی اکبر ہمیں پکارو، ہمیں کچھ سنائے. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا. آل محمد نیب طلبی کلمون. ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول کرو. غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. ہمارے ناسوک روح والے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بھی جگہ عنایت فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ قلب ناظرین امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. پالنے والے ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت برکت وسعت عنایت فرما. تمام اساتذہ کرام، تمام حاضرین جو مقروض ہیں ان کی قرضوں کو غیب سے ادا فرما. محمد و آل محمد کی مودت اور محبت آن بآن ہم سب کے دلوں میں اضافہ فرما. محمد و آل محمد کے دشمنوں کی نفرت آن بآن ہمارے دلوں میں اضافہ فرما. جب تک زندہ رہے اہل بیت اطہار سے مودت کرنے والوں میں، محبت کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. جیسا محمد و آل محمد چاہتے ہیں ویسا زندگی گزارنے کی ہم کو توفیق عنایت فرما. اپنے ایمان کی، اپنے دین کی حفاظت کرنے کی ہم کو توفیق عنایت فرما. جب تک زندہ رہیں فرش عزا پر آنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ امام زمانہ کو عز ظہور عنایت فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. ماتم حسین یا حسین جلوس کو منظم کریں گے.